جی حسن بھائی، میں نے یہ سنا ہے کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے اور کسی کو نبوت مل بھی سکتی ہے، بلکہ نعوذ باللہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ان کے لٹریچر میں، یعنی جو ان کا لیڈر ہے مرزا غلام قادیانی، اس نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، جو مسلمانوں کا بیسک عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، وہ ایک نعوذ باللہ شیطانی عقیدہ ہے۔ فرحان بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، میں آگے چلنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اکثر اپنے ویڈیوز میں یہ پہلے بھی یہ کہتے رہتے ہیں اور بارہا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پروگرامز کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم جو قادیانیوں کی کتابوں سے ریفرنسز پیش کرتے ہیں، جی، یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ ان کے گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عبادت گاہوں میں ہی پڑھی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ تو ان کو چاہیے کہ جو ہم ریفرنس پیش کرتے ہیں وہ ان کا پیج بھی ہم دکھاتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ جا کر اس کو ٹیلی تو کریں کم از کم۔ بالکل، ان کا فرض بنتا ہے کم از کم کہ وہ اس کو جا کر دیکھیں، اور اگر وہ جا کر دیکھیں اور یقینی طور پہ ان کو وہی چیز ملے گی تو پھر یہ کم از کم یہ بنتا ہے کہ وہ تعصب کی اینک کو اتار کر تحقیق ضرور کریں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ اللہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کسی کو جو ہے نبوت نہیں عطا کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وحی کا دروازہ بھی بند ہو چکا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس قادیانی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، لوگوں کو نبوت مل سکتی ہے، اور مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ نبی تھا۔ استغفر اللہ۔ اب بات یہاں تک نہیں رکتی صرف، اچھا، ٹھیک ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے جو اب جہاں اس نے مرزا غلام قادیانی نے انبیاء علیہ السلام کی توہینات کی، جی بالکل، صحابہ کی توہین کی، جی جی، مسلمانوں کی توہین کی، ٹھیک ہے، ان کو گالیاں دیں، اور اس کا ایک لٹریچر کا یہ سارا کچھ اس کے اپنے لٹریچر میں موجود ہے، لٹریچر کا بڑا حصہ گالیوں پر مشتمل ہے۔ وہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ اس نے یہ لکھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو کہ مسلمانوں کا اجماعی اور اساسی عقیدہ ہے، اس نے کہا کہ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اس نے کہا کہ یہ شیطانی عقیدہ ہے، اس نے کہا یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ، اور یہ براہین احمدیہ کا جو والیوم 5 ہے، جلد پنجم ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں حوالہ۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں، صرف قصوں کو پوجا کرو۔ پس کیا ایسا کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ بھی پتہ نہیں لگتا؟ جو کچھ ہیں قصے ہیں، اور کوئی اگرچہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کر لے، تب بھی وہ اس پر اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کو مشرف نہیں کرتا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں، نہ کہ رحمانی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی مارتا ہے اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 184، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 354۔ تو فرحان اس ریفرنس میں جو کہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا ہے، جو کہ قادیانیوں کے گھروں میں یہ کتابیں موجود ہیں، اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ختم نبوت کا جو عقیدہ رکھنا جو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شیطانی عقیدہ ہو، باطل عقیدہ کہہ رہا ہے اس کو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو جانا کہ جیسے کہ کوئی یہ اندھوں والا عقیدہ، نعوذ باللہ۔ تو فرحان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا ہی مرزا غلام قادیانی کا لکھا ہوا حوالہ موجود ہے۔ اب قادیانیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس ریفرنس کو ٹیلی کریں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو ٹیلی کریں، اور جو مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس ریفرنس کو ٹیلی کریں۔ ہم تو سب کو کہتے ہیں، اور کوئی بھی ریفرنس ہمارا جھوٹ اور غلط ثابت نہیں ہوگا۔ تو ایسا
عقیدہ رکھنا اور بلکہ مسلمانوں کے عقیدے کے بارے میں ایسا کچھ کہنا کہ ختم نبوت کا عقیدہ نعوذ باللہ شیطانی عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا جو لٹریچر ہے اس کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں چھپے؟ بالکل بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلام تک کو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، مذہب جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، نعوذ وہ یہ باللہ۔ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اندھا کر دینے والا ہو، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کا لٹریچر، اس قسم کا جو ہیٹ مٹیریل ہے، یہ ہیٹ مٹیریل جو ہے یہ اس کو پوری دنیا میں چھپنے کی کہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے تو معاشرے کے اندر صرف افراتفری اور یہ تو امن خراب کرنے والی بات ہے نا۔ تو میں یہ قادیانیوں کو ایک دفعہ پھر دعوت حق دوں گا کہ وہ ٹھنڈے دل سے تعصب کی اینک کو اتار کر ان ریفرنسز کو ٹیلی کریں اور خدا را اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں حق کے لیے، اپنے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق جو ہے اس کو نصیب فرما دیں، اور دوسرا تحقیق ضرور کریں۔